بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جہاد فرما کر خدا کے دین کو پائیدار کر دیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ پھر اگر بچھو بھی ان پر جھپٹ پڑیں تو وہ کامیاب اور غالب آ جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز الاعمال، حدیث قدسی: اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی جو مجھے بندہ مومن سے زیادہ پسند ہو۔ میں اس کا امتحان بہتر سے بہتر طریقے سے لیتا ہوں کیونکہ میں اس کے فائدوں سے خوب واقف ہوں اور کس چیز میں اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ میرے امتحانوں پر صبر کرے، میری نعمتوں کا شکر کرے، میرے فیصلوں پر راضی رہے، تو پھر میں اس کو اپنے صد یقین سچے فرمانبرداروں میں لکھ دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 82، صفحہ 130۔ سب سے اہم یہ 3 کام ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا وہ صد یقین میں لکھا جائے گا، جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مخلوق ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام یہ کہ مصیبتوں بلاؤں پر صبر کرے اور خدا کی اطاعت پر صبر کرے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرے۔ نمبر 2، خدا کی ہر نعمت کو دل سے خدا کی اطاعت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ نمبر 3، اور خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اس لیے کہ خدا کا ہر فیصلہ مومن کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ خدا بے حد رحم کرنے والا۔ نیز یہ کہ خدا کو بندہ مومن سے زیادہ کوئی پسند نہیں۔ حسن رضوی: مجھے اس مسلمان کے بارے میں تعجب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ کرتا ہے وہ بالآخر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از اعمالی شیخ صدوق: خدا اگر مومن کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر خدا اس کو کچھ عطا کرتا ہے تو یہ اس کی بخشش ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از طاف العقول: اللہ مومن کے لیے جو قضا فیصلہ و حکم فرماتا ہے اور مومن اس پر راضی رہتا ہے تو خدا اس کے لیے اپنی قضا فیصلوں میں اور بہتری کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث قدسی: جو شخص میری قضا کے فیصلوں پر راضی یا خوش نہیں ہوتا اور میری تقدیر کو نہیں مانتا، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی خدا تلاش کر لے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار، جلد 82۔ جس طرح اگر کوئی مریض اپنے طبیب ڈاکٹر کی دوائیں پسند نہیں کرتا تو اس کو دوسرا طبیب تلاش کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن سخت سزا کا مستحق ہوگا وہ جو خدا کی قضا فیصلوں پر بگڑتا بھڑکتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: جو دنیا کے نقصان پر غم کرتا ہے وہ خدا کی قضا پر ناراض ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 228: البتہ فطری غم ہو تو اس میں گناہ نہیں، اس کو خدا کی خاطر برداشت کرنا چاہیے۔ جب خدا کی مقرر کی ہوئی قضا کے فیصلوں کو پورا ہو کر ہی رہنا ہے تو پھر یہ چیخو پکار کیسی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار، جلد 78۔ 8 چیزوں کا تعلق خدا کی قضاء و قدر کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 نیند، نمبر 2 جاگنا، نمبر 3 قوت، نمبر 4 کمزوری، نمبر 5 تندرستی، نمبر 6 بیماری، نمبر 7 موت، نمبر 8 زندگی۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار، جلد 5۔ یعنی یہ 8 چیزوں کے بارے میں خدا فیصلہ فرماتا ہے، اس لیے ان پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی صبر ہے اور اس کا بے حد عظیم اجر ہے
اور اس کو ماننا حقیقی بندگی یا عبادت ہے۔ فیصلہ کرنا۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ یعنی اپنا نائب حاکم مقرر کیا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرو۔ معلوم ہوا کہ خدا کا خلیفہ صرف وہ ہوتا ہے جسے خدا مقرر کرتا ہے، خود ساختہ یا عوام کا بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ قرآن سورہ سعد 26۔ اے شریک قاضی، تم ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں یا تو نبی یا اس کا وسیع امام بیٹھ سکتا ہے یا انتہائی شکی اور بدبخت انسان بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ فیصلے کرنے سے بچو، کیونکہ فیصلے کرنا نبی یا اس کے وسیع امام کا کام ہے، یا پھر وہ جو ان کے علوم کو جانتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ طاغوت سے فیصلے کرانا۔ جو شخص اپنا مقدر طاغوت ظالم جابر حکمران کے پاس لے جائے، وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کے تحت لیا ہوا مال، چاہے اس کا وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو، اس پر حرام ہوگا، کیونکہ اس نے وہ مال طاغوت کے فیصلے کے مطابق لیا ہوگا، جبکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ طاغوت کے فیصلوں کا انکار کیا جائے۔ فروق کافی جلد 7۔ جو مومن اپنا مقدمہ ظالم حکمران کے پاس لے جائے گا اور وہ خدا کے فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ دے گا تو مومن بھی اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از من لا یازرہ الفقیہ فروع کافی جلد 3۔ جو شخص اپنا مقدمہ ظالم حکمران کے پاس لے جانا چاہتا ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو طاغوت شیطان کو اپنا حاکم بناتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از فروع کافی جلد 7۔ جب تو فیصلے کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن سورہ مائدہ 42۔ مخلوق میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو حق پر فیصلے کرتے ہیں، اور خدا کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ تم ظالم جابر فاسق حکمران کے پاس اپنے مقدمے نہ لے جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ جو شخص ہمارے فیصلوں میں سے کچھ جانتا ہے تم اس کو اپنا قاضی مقرر کر لو، کیونکہ میں نے انہی کو تمہارا قاضی بنایا ہے، اس لیے اپنے مقدمات اسی کے پاس لے کر جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از من لا یازرہ الفقیہ جلد 3۔ تسلیم کے معنی ہے خدا، رسول یا امام کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2۔ جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر منکر حق ہیں۔ قرآن سورہ مائدہ 44۔ جو شخص دو آدمیوں کے بارے میں بھی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی منکر حق شمار ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 104۔ جب ملک الموت کسی فاسق کی روح نکالتا ہے تو وہ ایک آگ کی سیخ لے کر آتا ہے جس سے وہ اس کی روح نکالتا ہے، جس کی تکلیف سے جہنم تک چیخ اٹھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ سلوک کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ فرمایا، نمبر 1 ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کے ساتھ، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والے کے ساتھ، نمبر 3 اور جھوٹی گواہی دینے والے کے ساتھ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 18۔ جو قاضی کا عہدہ حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو تیز چھری سے ذبح کر دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔